پی ٹی آئی کے گورنر نے اس بل کو اعتراض لگا کے واپس سندھ اسمبلی بھیج دیا. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی اس اعتراض کے باوجود آپ کے ساتھ کھڑی رہی, آپ کے مطالبے کے ساتھ کھڑی رہی, اور آج الحمدللہ ایک بار پھر معزز سندھ اسمبلی نے اس قانون کو منظور کر لیا, اور انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 روز میں ایک بار پھر گورنر صاحب کو بھجوا دیا جائے گا. اور اچھی خبر یہ ہے کہ گورنر صاحب اب اس بل کو روک نہیں پائیں گے, کیونکہ آئین کے مطابق اب ان کے پاس اس کو روکنے کا اختیار نہیں ہے. دوسری بات, میں آپ کے سامنے زور دینا چاہوں گا اس بات پہ کہ موجودہ وفاقی حکومت نے اپنے ہر فیصلے میں, اپنی ہر کارروائی سے ان کے نالائکی اور انکمپٹنس جھلکتی ہے, ان ایفیشنسی جھلکتی ہے. یہ لوگ نہ پانی کے مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کر سکتے ہیں, نہ ڈیولپمنٹ کے مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کر سکتے ہیں, نہ چاروں صوبوں کو مل کر ساتھ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں, نہ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف مسائل کریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے دور حکومت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گیس کا بحران گرمیوں میں سٹارٹ ہو گیا. یہ پہلی بار نہیں ہے, سردیوں میں, دونوں سردیوں میں ان کے اقتدار میں لوگوں کو گیس نہیں ملی, لوگ گیس کے لیے روتے رہے. جہاں وہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ گیس کو بھی ڈھونڈنے لگے. لیکن یہ لوگ اتنے عجیب ہیں, یہ لوگ اتنے نالائق ہیں کہ ان لوگوں نے گرمیوں میں بھی گیس کو ناپید کر دیا. اس وقت وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری صنعتوں کو چلانے کے لیے خان صاحب نے بڑی مضبوط حکمت عملی بنائی ہے, میں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی حکمت عملی بنائی ہوئی ہوتی تو کیا آج ہماری صنعتوں کو گیس کی بندش کا سامنا ہوتا؟ نہیں. آپ دعویٰ کچھ کرتے ہو, کام کچھ اور کرتے ہو. آپ کی نالائکی ہے, آپ کی غلط حکمت عملی ہے, آپ کی لیک آف پریپریشن ہے کہ آج چاہے صنعتیں ہوں, چاہے گھریلو صارفین ہوں یا ٹرانسپورٹ کے صارفین ہوں, ان کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. اور جب جون میں یہ ہمارے ساتھ یہ کریں تو اللہ خیر کرے دسمبر جنوری میں یہ کیا کریں گے. یہ اتنے انکمپٹنٹ ہیں, یہ اتنے نالائق ہیں. اور جب ہم سندھ اسمبلی میں اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کو سوچنا چاہیے کیا انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو فلم بنانے کے لیے, تصاویر کھینچنے کے لیے بھیجا تھا یا بجٹ اجلاس میں کٹ موشن پیش کرنے کے لیے بھیجا تھا. جو اپنا کام تھا وہ نہیں کیا لیکن ویڈیو بنا رہے ہیں. آج وہ موصوف ہائی کورٹ بھی گئے تھے ایک ایسے ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے جس کے اوپر ماضی میں ہمارے ہائی کورٹ کا بھی, سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے, لیکن نہیں, وہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے. کیونکہ اپنی پرفارمنس نہیں ہے, وہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے کیا کیا, سندھ کی عوام کے لیے کیا کیا. تو اب یہ صرف تانے, الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں. میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے پی ٹی آئی کے ان 14 ممبران قومی اسمبلی, 28 ممبران صوبائی اسمبلی, متحدہ قومی موومنٹ کے 7 قومی اسمبلی کے ممبران اور 21 صوبائی اسمبلی کے ممبران اور جی ڈی اے کے 3 قومی اسمبلی کے ممبران اور 14 صوبائی اسمبلی کے ممبران سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج آپ کے صوبے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کی قلت ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی کی قلت ہے, پانی کی قلت ہے.
آپ کی وفاقی حکومت ہے جو آپ کی عوام کے ساتھ، آپ کے ووٹر کے ساتھ استحصال کر رہی ہے. کیا کر لیا آپ نے؟ خاموش بیٹھے ہوئے آپ لوگ. کچھ تو حق ادا کرو اس عوام کا جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے، جس نے آپ کو عزت بخشی ہے. لیکن چونکہ یہ لوگ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہیں، تو اس لیے سندھ کی عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے میں یہ فیل ہو گئے. مجھے خوشی ہوتی کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ کے ممبران اسمبلی اور بالخصوص ممبران قومی اسمبلی وفاقی وزراء آج گیس کے ایشو کے اوپر کھڑے ہوتے اور کہتے کہ کراچی کی صنعتوں کے ساتھ، حیدرآباد کی صنعت کے ساتھ، کوٹری کی صنعت کے ساتھ سازش کی جا رہی ہے. ان کی نالائکی کی وجہ سے ان کو گیس نہیں مل رہی، ان کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے ان کو گیس نہیں مل رہی. لیکن نہیں، بالکل خاموش بیٹھے ہیں لوگ. میں کراچی کی عوام کے سامنے اس ایشو کو ریز کرنا چاہوں گا. میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے اور ایم کیو ایم کے آپ سے ووٹ مانگتے ہیں، آپ کا نعرہ بلند کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو کہیں مل جائیں تو ان سے کم از کم یہ سوال تو پوچھیں کہ کہاں ہے ہماری گیس؟ کیا یہ ہے وہ تبدیلی جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا؟ کیا یہ ہے وہ تبدیلی جس کے سہانے خواب آپ نے کراچی والوں کو دکھائے تھے؟ بہت شکریہ. امیر صاحب یہ بتائیں کہ آج جس طرح اراکین اسمبلی 4 پائی لے کر آئے اور ایک بسترا لے کر آیا، ایک تکیہ لے کر آیا اور اس کے ساتھ بینر لے کے آئے، اور زبردستی سیکیورٹی والوں دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں زبردستی اندر گھسے ہیں اور ان کی خواتین کہہ رہی ہے ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ. اگر کوئی عام آدمی یا دیگر اگر آج اس طرح لوگ لے کر آئے، کل اسمبلی میں یہی اراکین اسمبلی اسلحہ اور چھریاں لے کر آئے اور پھر اندر کوئی کارروائی کرے تو ذمہ دار کون؟ کیا یہ اگر یہی اسمبلی کے ایسے ممبران ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو نااہل نہیں کرنا چاہیے اسپیکر کو؟ میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک طرز عمل تھا جو کہ ان لوگوں کی جانب سے آج دیکھنے کو آیا. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہوگی. لیکن شاید اتنی لوڈ شیڈنگ کراچی شہر میں ہو رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس بھی سو نہیں پا رہے ہیں. شاید ان کے ووٹر ان کو اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ گیس نہیں مل رہی، بجلی نہیں مل رہی، کہ یہ رات کو سو نہیں پا رہے ہیں. تو اس لیے شاید 4 پائی تکیہ لے کے اسمبلی کے اندر آ گئے تھے. میں بتانا چاہوں گا اپوزیشن لیڈر صاحب کے کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں اگر چاہیں گے تو ہم اے سی وہاں چلوا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اے سی چلتا ہے وہاں پہ. تو خدارہ اس طرح کی غلط انفارچونیٹ روایات کو قائم نہ کریں. کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ جب آپ حکومت میں ہوں اور دوسری سیاسی جماعتیں اس طرح کی چیزیں کریں؟ میں سمجھتا ہوں غیر مناسب چیز ہے. یہ لوگ ہیں غیر مناسب جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے لاکھ اختلافات ہوں، ہماری سیاسی اصول ڈیفرنٹ ہوں، آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہو، ہمارا نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہو، لیکن آپ نے دیکھا یہی سندھ اسمبلی تھی، پیپلز پارٹی تھی، متحدہ قومی موومنٹ تھی. اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی تھی. یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، کہاں سے آئے یہ لوگ کہ اس طرح کی روایات ہماری اسمبلی میں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں. اس کی میں صحیح جگہ بتاتا ہوں. بنی گالا میں چلے جائیں، وہاں پہ جمہوریت کا جنازہ کی امامت جس نے کی ہے نا وہ رہتا ہے وہاں پہ چلے جائیں، بات کرتے ہیں. یہ ان کے وزیر اعظم نے کہا تھا ہر ہفتے آ کے اسمبلی میں لوگوں کو جواب دوں گا. آپ کو اسمبلی میں نظر آتے ہیں عمران خان صاحب؟ کوئی جمہوری روایات آپ مجھے بتائیے جو قومی اسمبلی میں چل رہی ہوں. کیا جمہوری روایت یہ ہوتی ہے کہ آپ سیٹیاں بجائیں اسمبلی میں؟ کیا جمہوری روایت یہ ہوتی ہے کہ آپ بجٹ کے اوپر کٹ موشن جمع نہ کریں؟ کیا جمہوری روایت یہ ہوتی ہے کہ جب 5 دن آپ کو تقریر کرنے کے، بجٹ پر بحث کرنے کے ملتے ہیں تو آپ ہلڑ بازی کریں اس کے اوپر، ہنگامہ کریں اس کے اوپر؟ کبھی آپ کو مثال ملے گی کہ اسمبلی کے اندر آپ سیٹیاں بجا رہے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں
تو میرے خیال میں بنی گالا میں ہو سکتی ہے, ہمارے یہاں نہیں. صاحب یہ بتائیں کہ اسپیکر نے رولنگ کی ہے کہ جارج خان کے واس پہ کارروائی ہوگی قانونی طور پر, تو قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے, کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ اسپیکر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے. اسپیکر صاحب سے میری اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی, بٹ اسپیکر صاحب کسٹوڈین ہیں اس معزز ایوان کے, اور اس ایوان کے تقدس کو پامال کرنے کی جو شخص بھی کوشش کرے گا, اسپیکر صاحب حق بجانب ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں. ٹک ٹاکر ایک جو ہے اس کی طرف سے صبح سے سوشل میڈیا میں جو ہے پیپلز پارٹی کے کسی ایم پی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے یا شادی کی ہے, کیا کیا, تو یہ ہاتھ بات آپ کو ہے کوئی نالج چاول بہت میرے ہاتھ صاف ہیں. میری بات, حمید بھائی بڑا سیریس ٹاپک ہے اس وقت کہ گیس کا جو بحران اس وقت ہمارے شہریوں کو لاحق ہے, اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بات نہ کریں. وہ جو سنجیدہ ایشو ہے اس کو ریزالو ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے شہریوں کو اگر گیس نہیں دیں گے یہ لوگ, ان کی نالائکی کی وجہ سے ان کو گیس نہیں ملے گی, تو میں سمجھتا ہوں ہم کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. سندھ اسمبلی میں ہونے والے احتجاج نے جو ہے ایک بات طے کر دی, ثابت کر دی کہ ایم کیو ایم کی یاد دلا دی ہے پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی سے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم نے تو احتجاج کیا ہے, پیپلز پارٹی نے ایوان میں آگ لگائی ہے ماضی میں. کب یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ٹھنڈے کی کاپیاں جلائی ہیں, آگ لگائی ہے. یہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے رہیں. میں تو جو صحیح بات ہے اس کو ہمیشہ کہوں گا, اور وہ صحیح بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ متحدہ قومی موومنٹ سے ہمارے بڑے اختلاف. سینئر صحافی شفیق قریشی کے زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز, جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel.